بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتاح الانشاء الجزء الاول ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے 26واں سبق الدرس السادس والعشرون، صفحہ نمبر 123 ہے جی۔ یہ علامہ اقبال کے حوالے سے بہت ہی جامع اور خوبصورت جو ہے نا یہ سبق ہے۔ حالات زندگی اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 123 ہے۔ دماغ حاضر رکھا کریں اور دھیان سے کتاب کھول لیا کریں۔ محمد اقبال شاعر پاکستان کے شاعر و فیلسوف الاسلام اور اسلام کے فلسفی۔ اب یہ دیکھنا کہ ایک ایک پیرے میں، یہ دیکھیں نا، پہلا صفحہ اس میں ایک پیرا دیا ہوا ہے، پھر آگے چھوڑ کے آگے دیا ہوا ہے، پھر آگے ایک پیرا ہے، ایک ایک پیرے میں ایک ایک بات ہے۔ اور یہ اگر آپ نے کوئی مضمون لکھنا ہے، کوئی آپ نے ایسے لکھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہم کرتے ہیں نا کہ پورے صفحے کے اوپر چھاپ دیا، اکٹھے ہی لکھتے جاؤ بھاگتے جاؤ، تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے بھی جب اگر علامہ اقبال پہ مضمون آتا ہے تو مختلف جو باتیں آپ نے پیروں کی شکل میں لکھنی ہیں۔ تو دو طریقے ہیں، ایک میں اس کو شارٹ کر کے آپ کو دے دوں گا، آپ اس کو یاد کر لیں اور پھر اس کو لکھ دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اردو سے عربی بنانے کی مشق کریں، اور پھر عربی بنانی آتی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، چند باتیں جملوں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں وہ آپ خود لکھیں، مختلف جو ہے نا پیراگرافس کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ ولید محمد اقبال فی مدینہ سیالکوٹ، محمد اقبال سیالکوٹ شہر میں پیدا ہوئے۔ بی اقلیم البنجابی، صوبہ پنجاب میں، فی پاکستان میں، یعنی پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں۔ سانہ تھا 1877، ٹھیک ہے، 1877، الفن و ثمانی میات و سبعۃ و سبعین، ٹھیک ہے، یہ آگے میم لگایا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ ہجری نہیں ہے، یہ حضرت عیسیٰ جو مسیح ہیں ان کے کیا کہتے ہیں، ان کے لحاظ سے جو یہ سال بنائے ہوئے ہیں نا عیسوی، تو یہ اس سن کی بات ہے۔ پیدا ہوئے فی اسرتین، ایک خاندان میں، عرفت جو مشہور تھا، بالدینی، دین و صلاحی اور نیکی میں، وکانت انتقلت من موطنها الاصلی، اور آپ منتقل ہوئے اپنے اصلی علاقے سے۔ کون سا علاقہ؟ کشمیر، یعنی کشمیر سے، اپنے اصلی علاقے کشمیر سے منتقل ہوئے الی البنجاب، پنجاب کی طرف، حیث استقرت، جہاں پہ وہ ٹھہرے، وعاشت، اور انہوں نے زندگی گزاری، آمنتاً، پرامن، مطمئنتاً، اطمینان کے ساتھ۔ آپ کا خاندان کشمیر سے ادھر سیالکوٹ میں آ گیا۔ وکانت هذه الاسرة فی الماضی، اور یہ خاندان تھا ماضی میں، برہمیتاً وثنیتاً، برہمن بت پرست، یہ ہندو ہے نا، ہندو، ان میں یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، ایسے ایک ذات ہے جس کو برہمن کہا جاتا ہے۔ واسلم جد الاعلیٰ، اور ان کے جد اعلیٰ، اوپر والے جو دادا ہیں، وہ اسلام لے آئے قبل مئۃ سنہ، تقریباً 200 سال پہلے۔ مطلب یہ کہ خاندان مسلمان ہوا تو وہاں پہ وہ ہندو زیادہ تھے، یا کوئی اور ریزن تھی، وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ادھر، ٹرانسفر مطلب یہ کہ مائگریٹ کر کے، ہجرت کر کے وہ ادھر سیالکوٹ میں آ گئے۔ کان والد محمد اقبال کے ابو کان تھے، واسمہ نور محمد، اور ان کا نام تھا نور محمد۔ یونا بتربیت ہی عنایتاً خاصتاً، ان کی تربیت پہ توجہ دیتے تھے، خاص توجہ۔ فناشا محبا للعلم و صلاحی، بس انہوں نے پرورش کیا کہتے ہیں پائی، محبا للعلم و صلاحی، اس حال میں کہ وہ علم و صلاحی اور نیکی سے محبت رکھنے والے تھے۔ واکملہ تعلیم الاعدادی، اور انہوں نے اعدادی تعلیم، ابتدائی تعلیم مکمل کی، فی مدرسہ انجلیزیہ، انگریزی سکول میں، فی بلدی، اپنے علاقے میں۔ اور جیسے آج کل ہمارا سسٹم ہے نا، یہ عربی مدرسے ہیں، یعنی عربی سکول ہیں، اور وہ انگریزی ہیں، یعنی تعلیم ہے نا، اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، مختلف مضامین اور کیا کہتے ہیں مختلف جو طرز پہ ادارے جو بنے ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ بنیادی تقسیم ہے۔
تو جب انگریزی مدرسے کی بات ہو مطلب سکول، جس کو آپ عرف میں ہم سکول کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے معاشروں میں عموماً بچے پہلے کیا کرتے ہیں، سکول میں پڑھتے ہیں. آپ سب لوگ بھی پہلے سکول پڑھے ہو نا بھئی، تھوڑا بہت پڑھ کے ہی آئے ہو. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سکول نہیں پڑھا ہوتا، ڈائریکٹ وہ آ جاتے ہیں. جیسے میں نے بھی سکول نہیں پڑھا تھا، بس 1-2 کلاسیں پڑھی تھی، مدرسے میں چلا گیا، حفظ کیا، پھر آگے کتابیں پڑھی، پھر بعد میں جا کے میں نے سکول کیا. تو ایسے فی مدرسہ انجلیزیہ فی بلدی، اپنے علاقے میں، ثم اپنے شہر میں کہہ لیں یہ علاقے میں، ثم التحق بکلیۃ ثانویہ، پھر ایک سیکنڈری کالج میں داخل ہوئے، فی ذالک البلد، اسی شہر میں، اسی علاقے میں، واکمل فی تعلیم و ثانوی، اور اس میں اپنے ثانوی تعلیم، سیکنڈری تعلیم مکمل کی. وفی تعرف علی مدرسہ الشیخ الفاضل صالح سید میر حسن، اور وہاں پہ اور اس کالج میں تعرف علی، آپ کی پہچان ہوئی. تعرف علی کا معنی تھا الیک سے لیک ہونا، تعارف ہونا، ٹھیک ہے. واسطہ پڑھنا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، ان کا واسطہ پڑھا اپنے استاد الشیخ، شیخ جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو شیخ کہتے ہیں. الفاضل، پڑھا لکھا، الصالح، نیک آدمی، جس کا نام سید میر حسن ہے، ان سے ان کا تعارف ہوا. الذی کان یدرس اللغتین العربیہ والفارسیہ، وہ 2 زبانیں پڑھاتے تھے، عربی اور فارسی. اب ظاہر بات ہے استاد اگر اچھا ہے، زبان اس کو خود آتی ہے، تو آگے طالب علم بھی اس میں بہت زیادہ سیکھیں گے، اور اگر اس کو خود نہیں آتا تو پھر طالب علم کیا سیکھیں گے بھائی. تو اس لیے ان کو یہ زبانیں آتی تھیں، تو علامہ اقبال کو شروع میں استاد بہت اچھے مل گئے، اور ایک بیس بن گئی، تو وہ جناب پھر اس میں ان کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بڑی مہارت، اور اس میں ان زبانوں میں پھر انہوں نے کام کیا. مین فارسی میں کام، عربی میں بھی کیا ہوگا انہوں نے. کان یدرس اللغتین العربیۃ والفارسیہ فاعجب بذکاء محمد اقبال کی ذہانت سے وہ بڑے حیران ہوئے. اعجب، تعجب ہوا، انہیں حیران ہوئے. وہ مواہبی، اور ان کی صلاحیتوں سے، وہ صلاحی، اور ان کی نیکی سے. انہوں نے کہا یار بچہ بڑا یہ شریف ہے اور بڑا یہ قابل ہے، بڑی صلاحیتیں ہیں. فدرسہ العربیہ والفارسیہ، تو انہوں نے ان کو عربی اور فارسی پڑھائی. ٹھیک ہے، دیکھا نا، یہ شوق سے پڑھتا ہے پڑھائی. اور اگر بچے شوق سے نہیں پڑھے گا تو استاد پھر کیا کرے گا؟ پھر وہ نہیں شوق سے پڑھائے گا، یا توجہ نہیں دے گا بھی ٹھیک ہے منڈا لٹر باز ہے، چھوڑو انہوں. وغیرہ فی حب العلم والادب، اور اس میں گاڑ دی علم اور ادب کی محبت. موٹیویشن بڑی چیز ہے. اگر استاد طالب علموں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں پڑھیں سیکھیں، اور پھر صاحب پڑھاتا بھی ہے، وہ طالب علم بہت آگے بڑھتے ہیں. وہ ہنا بدا محمد اقبال یقول شعرا، اور یہاں پہ آغاز کیا محمد اقبال نے شعر کہنے لگے. وینشد قصائدہ بین الحین والحین، اور اپنے قصیدے پڑھ کے سنانے لگے وقتاً فوقتاً، بین الحین والحین، وقتاً فوقتاً، فی ندوۃ شعری مجلس میں. اب یہاں سے کیا ہوا، کیا تھا آپ نے پڑھا تھا سیکنڈری کالج میں نا، داخلہ لیا اور وغیرہ وغیرہ، آگے سارے وہاں پہ استاد تھا، اس نے اچھا پڑھایا. ثم سافر الی لاہور. اب کالج ہوتا ہے نا 12ویں تک عموماً تعلیم ماضی میں ہوتی تھی، ٹھیک ہے. آپ نے اوپر بیچلر کرنا ہے اور پھر ماسٹر کرنا ہے، پھر آپ جائیں یونیورسٹی میں جائیں. اب تو جناب ماسٹر تک کالجوں میں تعلیم دی جاتی ہے، اور یونیورسٹیز بھی جناب اتنی زیادہ یونیورسٹیاں ہیں، ذرا گوگل کر کے چیک کریں کتنی ہیں، سرکاری کتنی اور نیم سرکاری اور پرائیویٹ کتنی، آپ کو نظر آ جائے گا ہر جگہ. بلکہ تعلیم ادھر کیا گھر میں پہنچ گئی ہے. یہ یوٹیوب ہے، اس کو آپ چلائیں، یہاں سے نکال لیں، کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، کوئی بھی چیز آپ اسٹڈی کریں، کوئی بھی چیز آپ پڑھیں، کوئی بھی چیز آپ سنیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ثم سافر الی لاہور، پھر سفر کیا لاہور کی طرف، عاصمت الپنجاب، جو پنجاب کا دارالخلافہ تھا. والتحق بالکلیۃ الحکومیہ، اور گورنمنٹ کالج جس کو آج کل جی سی کہتے ہیں نا، اور جی سی یونیورسٹی ہے نا، جی سی آج کل، ہاں جی، گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا. جی سی آپ کہہ رہے ہیں، جی سی میں داخلہ لیا، فوراً آپ کا ذہن جائے گا دیکھا ہوا جی سی کہ نہیں دیکھا ہوا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوا. ونال دیکھا ہوا ہے؟ اچھا ایک نے دیکھا ہوا، باقی صاحب ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا جی سی کون سی چیز ہے. ونال شہادت اللسانس فی الفلسفۃ والادب، اور انہوں نے لسانیات
لسانیات کی ڈگری لی، شہادت فی الفلسفہ فلسفے میں، والادب اور ادب میں، اور بی اے کیا بھائی، ٹھیک ہے، بی اے کیا۔ اور مین جو مضامین تھے اس میں لٹریچر رکھا اور فلسفہ رکھا، دونوں ہی ٹف ہیں۔ اگر آپ اچھا پڑھیں، اچھے دھیان سے پڑھیں تو لٹریچر میں آپ معاشرے کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا معاشرے میں چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم ڈرامے پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، اور پوئٹری پڑھتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں، نظم نثر وغیرہ جو بھی سارے، پھر آگے تو جس زبان کی ہوتی ہے تو اس کی جو تہذیب و تمدن ہے وہ اس میں سے نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا جی، ثم نال الماجسٹیر، پھر ماجسٹیر ایم اے کی ڈگری انہوں نے لی، پائی، فی الفلسفہ فلسفے میں، بدرجۃ ممتازۃ، ممتاز درجے کے ساتھ، فرسٹ پوزیشن کے ساتھ، وکان دائما یتفوق علی اقرانہ فی جمیع مراحل تعلیم، اور ہمیشہ وہ ممتاز آتے تھے اپنے ساتھیوں پر، یا اپنے ساتھیوں سے ممتاز رہے، فی جمیع مراحل تعلیمی، تعلیم کے تمام مراحل میں۔ اب یہ نہیں کہ علامہ اقبال نالائق تھے، بھئی سپلی آ گئی، علامہ اقبال نہر کے کنارے پریشان پھر رہے ہیں، بھئی سپلی آ گئی ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں، پڑھنے والے تھے۔ اور صرف پڑھنا نہیں ہے، بہت زیادہ مطلب ذہین بھی بندہ ہے اور محنت بھی کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں اقران، ان سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ وہ ینال الجوائز، انعامات لیتے، والاوسمہ، اور تمغے لیتے، وفی هذه المدت تعارف، اب وہاں پہ لاہور میں پہنچے بھائی، وہاں بھی ایک بڑا شاندار استاد ان کو مل گیا، اور اس مدت میں تعارف اعلیٰ، ان کی علیق سلیق کوئی ان کا تعارف ہوا، اعلام الفکری والادبی، فکر اور ادب، سوچ اور لٹریچر کے مشہور شخصیات سے تعارف اعلیٰ، علیق سلیق ہوا، پہچان ہوئی۔ بڑے بڑے اساتذہ ہیں بھائی، یونیورسٹی تھی نا لاہور میں، یہ جو کالج تھا اور یہ پنجاب یونیورسٹی، باہر سے لوگ آتے تھے، پڑھاتے تھے یہاں پہ، انگریز تھے نا، انگریز حکومت ان کی تھی، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، یہ تو 1947 میں ہمارا پاکستان آزاد ہوا سے پیچھے چلے جاؤ، اس وقت کی بات ہے۔ تو وہاں پہ پھر لوگ جو پڑھے لکھے ہیں وہ لگاتے تھے کہ بھئی یہاں پہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کرو، ظاہر بات ہے آپ اپنے اساتذہ لگائیں گے تو ایک طرح کا تعلق اساتذہ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر ان علاقوں کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ وہاں پہ آتا جاتا ہے، پھر اقوام، افراد ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ ان علاقوں میں پڑھ کے آئے تو وہ انگریزوں کے مقابلے میں ویسے نہیں کھڑے ہوئے، یا انہوں نے ویسے سختی نہیں دکھائی بنسبت ان کے جو سیپریٹ رہے اور وہ پڑھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میری باتیں نہیں سمجھ آ رہی تو ہسٹری کا مطالعہ کر لو، آپ کو باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اچھا جی، اور علم و کیا کہتے ہیں، فکر اور ادب، سوچ اور ادب کے مشہور شخصیات سے ان کا تعارف ہوا، جن میں سے الاستاذ الانجلیزی، انگریز استاد ہیں، المعروف، مشہور و معروف، کیا نام ہے، سر تامس ارنولد، اور سر تامس آرنلڈ ہے نا، اس کو سر تامس ارنولد بنا دیا، ارنولد، وہ ہمیں اپنا نام پڑھے تو انہوں سمجھنا ہے کہ میرا نام لکھا ہے گیا، ٹھیک ہے۔ واخذ عنہم، اور انہوں نے ان سے لیا، واشتہر بنبوغہ، اور مشہور ہو گئے اپنے کمال اور مہارت میں، وذوق الادبی، اور ادبی ذوق میں، ٹھیک ہے۔ اچھا پڑھتے تھے نا، لٹریچر بہت اچھا، لکھائی بہت اچھی، اور انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی۔ اساتذہ بھی کہنے لگے یار منڈا بڑا ذہن ہے گا، شعر کے اندر تحریر بہت اچھی ہے اس کی۔ وبدأت تتفتح مواہب شعریہ والفکریہ، اور شروع ہوئے ان کی شعری اور فکری سوچ کی صلاحیتیں کھلنے لگیں۔ اگر آپ ذہین ہیں اور آپ کو اچھا استاد مل جاتا ہے، اچھا ماحول مل جاتا ہے، تو آپ کا دماغ کھل جاتا ہے۔ اور اگر آپ بہت ذہین ہیں لیکن آپ کو استاد نکمے مل جاتے ہیں تو آپ خود بدھو بن جاتے ہو، آپ کا وہ جو دماغ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی استاد آپ کی مت مار دیتے ہیں۔ وَتَارَسِيدُ فِي الْبِلَادِ، اور ان کی جو شہرت ہے وہ مختلف شہروں میں تارا، اڑ کے پہنچ گئی۔ بعد ما تخرج، فارغ ہونے کے بعد اس کے کہ آپ فارغ ہو گئے، اُجِّنَ مدرساً، آپ کو استاد لگایا گیا، لتاریخی، تاریخ، والفلسفہ، اور فلسفے کا، فی الکلیۃ شرقیہ،
اورینٹل کالج میں فی لاہور میں، ٹھیک ہے، مشرقی کالج اورینٹل کالج کے نام سے آپ بھی مشہور ہے، چیک کر لیں آپ۔ ثم عین مدرسا للغۃ الانجلیزیہ والفلسفہ، پھر آپ متعین کیے گیا استاد انگریزی اور فلسفے کے، انگریزی زبان اور فلسفے کے، فی الکلیۃ الحکومیہ، جی سی میں، گورنمنٹ کالج میں، التی کان یتخرج منہا، جہاں سے فارغ ہوئے تھے۔ اساتذہ نے پیچھے بلایا، بھئی آپ ادھر آؤ، ہمارے ساتھ آگے پڑھاؤ، یا ہمارے اسی جہاں سے آپ نے پڑھا وہاں پہ پڑھاؤ۔ وکان یشتاق الی مزید من الدراسہ والمعارف، اور آپ شوق رکھتے تھے مزید علم کا، والمعارف اور علوم کا، دراسہ اسٹڈی کا، والمعارف اور علوم کا۔ اب یہ نہیں کہ میں جناب یونیورسٹی استاد لگ گئے چلو اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں نے کہا مزید میں دنیا دیکھوں اور بڑے بڑے لوگوں سے میں پڑھوں۔ بسافر آسانہ تھا 1905، ٹھیک ہے، 1905، الفن و تیسمیا و خمسن، 1905 کو انہوں نے سفر کیا الی لندن کی طرف، حیث التحق بجامعۃ کیمبرج، جہاں پہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا، ونال شہادۃ عالیہ، اور اعلیٰ ڈگری سند فراغت، اعلیٰ ڈگری سند فراغت ہی ہوتی ہے نا بھائی، اور سب تو 12 ڈگری کیڑی ہوتی ہے، آپ سب سے اوپر والی ڈگری جو لیتے ہو اس کو شہادت عالیہ کہتے ہیں۔ سند فراغت انہوں نے لی فلسفے میں اور والاقتصاد اور معیشت میں، یا سند فراغت کہہ لو یا اعلیٰ ڈگری کہہ لو نا، اعلیٰ ڈگری، ٹھیک ہے۔ والقا خلال اقامت فی لندن، اور انہوں نے پیش کیے لندن میں اپنی اقامت کے دوران محاضرات اسلامیہ، اسلامی لیکچرز، اقصبت و شہرت والقبول، جن لیکچرز نے ان کو شہرت اور قبولیت دی۔ وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے گیا، وہاں پہ لیکچر دیے، وہ لوگوں نے کہا یار یہ کمال کا لڑکا ہے، یہ بڑا ذہین ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے، زبان اس کو بڑی اچھی آتی ہے، انگریزی بہت اچھی آتی ہے، عربی بہت اچھی آتی ہے، اور جناب یہ ابھی سے یہ پروفیسر بن گئے۔ وَكَذَلِكَ تَوَلَّى، اب یہ دیکھیں، اور ایسے ہی انہوں نے ذمہ داری لی تدریس الادب العربی، عربی ادب پڑھانے کی، کہاں پہ فی جامعۃ لندن یونیورسٹی میں، مدت غیاب استاد سر تھامس آرنلڈ، اپنے استاد سر تھامس آرنلڈ کے عدم موجودگی میں، غائب ہونا، ٹھیک ہے، مدت غیاب استاد کے غائب ہونے کی مدت میں، آپ کہہ لیں یا چھٹی کی مدت میں، وہ استاد وہاں پہ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا نہیں کون پڑھائے گا، انہوں نے کہا فلانا منڈا جڑا ہے نا محمد اقبال، ٹھیک ہے، انڈیا سے، اس کو لگاؤ وہ پڑھائے گا۔ اب یہ دیکھ لیں ایک طرف کتنا بڑا استاد ہے، اور پھر جو ہے نا اس کی جگہ پہ جو شاگرد ہے وہ اس کو لگا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو کوئی نہیں ملا، وہاں پہ ان کو کوئی انگریز نہیں ملا وہاں پہ، یہاں پہ ہمارا جو ہے اس علاقے کا بندہ وہ ملتا ہے۔ مجھے لگتا انگریز بس اپنی چیزیں پڑھتے ہوں گے نا، تو جو اتنی نہیں ہوگی ادھر، یا ویسے ہی ہو سکے اور بھی لوگ ہوں گے، اور بھی لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہوں، ساتھ ان کو بھی لگا دیا۔ ثم سافر الی المانیہ، کیونکہ یونیورسٹی میں کون سا بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک آدھا بندہ ہوتا ہے، بہت سے فیکلٹی، بہت اس میں وسعت ہوتی ہے۔ ثم سافر الی المانیہ، پھر انہوں نے جرمنی کا سفر کیا، واخذ درجۃ الدکتورات، اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی فلسفے میں، من جامعۃ میونخ یونیورسٹی سے۔ ثم عاد الی لندن، پھر لندن لوٹ آئے، حیث تخصص، جہاں پہ انہوں نے اسپیشلائزیشن کی فی حقوق میں، یعنی قانون میں، لا میں، والاقتصادی، اور اقتصادیات، معیشت میں، وہ سیاستی اور سیاست میں۔ ثم رجع الی الہند، اور پھر لوٹے ہند کی طرف، سنہ تھا 1908، 1908، ٹھیک ہے، الفن و تیسمیا و ثمانین، سمجھ آ رہی ہے؟ کب گئے تھے؟ 1905 میں، کب واپس ہے؟ 1908 میں، 3-4 سال میں، توجہ سے پڑھتے رہے نا۔ ہاں جی، ساڈے ورگا گیا ہوں تو کہا یار پہلے پیٹرول لو، اتنا پڑھنا تھا 10 سال لگا کے، کبھی لنڈے بازار وڑ گیا، کبھی کسی بازار وڑ گیا، کبھی نہر کے کنارے، انے کتے ہرنا مگر، اے جی اعلیٰ تعلیم لین آئے نے۔ اور میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہم گئے ادھر کراچی پڑھنے کے لیے، کیا پڑھنے کے لیے؟ دورہ کرنے کے لیے۔ اب میرے ساتھ جو ہمارے جو سینئر گئے تھے نا،
تو ماشاءاللہ وہ آج جناب فلاں بیچ پہ جا رہے ہیں، فلاں ساحل پہ جا رہے ہیں، فلاں بازار میں، کوئی بازار نہیں چھڈیا انہوں نے، ہاں، اور آگے بھائی بڑا انجوائے کر رہے ہیں، اور گھر سے کیا کرنے گئے؟ اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے کراچی گئے ماشاءاللہ۔ مجھے بھی کہا، میں نے کہا میں نے نہیں جانا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ جاؤ، آپ کراچی کے لنڈے بازار دیکھو اور پتہ نہیں کون کون سے بازار ہیں دیکھو۔ فی اوروبا، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ فی اوروبا، یورپ میں، اوروبا کا کیا معنی ہے؟ یورپ۔ دراصل محمد اقبال نے پڑھے، ٹھیک ہے، یہ پڑھا آداب الغربی، مغرب کے آداب کو، ٹھیک ہے، یہ مغرب کے آداب پڑھے یا مغرب کا لٹریچر پڑھا، آداب لٹریچر، وثقافاتی ہی، اور اس کا کلچر، وفلسفاتی ہی، اور مغرب کا فلسفہ، بعنایتن، توجہ کے ساتھ، وبلا تعصب، اور بغیر تعصب کے۔ اگر آپ نے کسی چیز کو درست انداز میں سمجھنا ہے بھائی، آپ نیوٹرل ہو کہ اس چیز کی اسٹڈی کریں کہ وہ کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ عموماً ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ ذہن بنایا ہوتا ہے کہ ابھی فلاں چیز غلط ہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ہر چیز کو ہم پھر غلط رنگ ہی دیتے ہیں، ہر چیز کو ہم غلط نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے اس کا مطلب ہے فائدہ اور اس کا نقصان، دونوں پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے پھر آئیں گے۔ وتجولا، اور چکر لگایا، وشاہدہ المجتمع الغربیہ، آپ نے، میں یہ بات کر رہا ہوں نا، آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ لوگ، وہ اتنا تعصب ہوتا ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے کیڑے نکالنے ہوتے ہیں، اتنا بغض کہ ہر چیز کو انہوں نے غلط کہنا ہوتا ہے۔ وتجولا، اور چکر لگایا، وشاہد المجتمع الغربیہ، اور مغربی معاشرے کا مشاہدہ کیا، علی طبیعتی معمول پر۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے معمول کے مطابق کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے نا، ورک کر رہی ہوتی ہے، ویسے ہی اس معاشرے کو ورک کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ اب یہ ہمارا یہ جامعہ ہے نا، ادارہ ہے، یہ ایک معمول کے مطابق اس کی روٹین ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھتے ہو کلاسیں لگ رہی ہیں، یہ وہ، ہاں، اچھا، اب اچھا، یہ ہوتا یہ ہے کہ اتفاقاً کوئی آ جائے باہر سے، کوئی بڑا آ جائے تو کچھ لوگوں کی دوڑ لگ جاتی ہے، اور وہ ایکسٹرا ایفیشنسیز، ہاں، اوور ایفیشنسیز پھر وہ دکھاتے ہیں، اور یہ صرف ہمارا نہیں، آپ باہر بھی آپ چلے جائیں تو وہ معمول کی چیز نہیں ہوتی، وہ غیر معمول کی چیز ہے۔ آپ معمول کے مطابق ڈریس پہنتے ہو، آپ نے کہیں فنکشن پہ جانا ہوتا ہے تو آپ اہتمام کرتے ہو، ٹھیک ہے، ہاں جی، معمول کی گفتگو ہماری اور ہوتی ہے، اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہم جناب پولائٹ اور شائستہ اور شریف، دنیا میں شرافت ہم پر ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ ہاں جی، لیکن وہ معمول کی چیز نہیں ہے۔ تو معمول کی چیز جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا جو حقیقی رجحان ہے وہ کدھر ہے، اس کی جو نیچر ہے وہ کیا ہے۔ وطلع علی حضارت و مفکری و شعراء، اور انہوں نے اطلاع پائی مغرب کے تہذیب پر اور اس کے مفکرین پر، و شعراء، اور اس کے شاعروں پر، مغرب کے شعراء پر، و کتابی، اور نثر پردازوں پر، نثر لکھنے والوں پر، رائٹروں پر۔ اور بھائی وہاں پہ آپ کتابیں پڑھی نا، شاعر پڑھے، کتابیں پڑھیں، مفکرین، فلسفے کی کتابیں پڑھیں، تہذیب کا مطالعہ کیا، تو لٹریچر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ لٹریچر پڑھیں تو، اور میں نے ایم اے انگلش کیا نا جب، اس میں یہ چیزیں ساری پڑھی ہیں۔ آپ جب لٹریچر پڑھتے ہیں آپ کا ذہن بہت کھل جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی قرأ، پڑھا، ما كتبه المستشرقون، جو لکھا مستشرقین نے اسلام کے بارے میں، والمسلمین، اور مسلمانوں کے بارے میں، فَزَادَهُ ذَلِكَ شَوْقًا إِلَى مَعْرِفَةِ أُصُولِ شریعت الاسلام، اس چیز نے ان کو شوق میں بڑھا دیا۔ کس چیز کا شوق؟ اسلام کی شریعت کے اصولوں کو پہچاننے کا شوق۔ شریعت اسلام کے اصولوں کو پہچاننا کہاں سے؟
اس کے اصلی مصادر سے۔ اس کے شوق میں علامہ اقبال کو پیچھے والی چیز نے بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ان کو شوق پیدا ہوا کہ یار مجھے اسلام کی اسٹڈی کرنی چاہیے، اور اسلام کہاں سے لیا گیا، ان مصادر کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ اب آگے وہ وضاحت ہے، من القرآن الکریم یعنی قرآن کریم، کتب تفسیر، تفسیر کی کتابیں، والحدیث نبوی، حدیث نبوی، والفقہ اور فقہ، والتصوف اور تصوف، وعلم الکلام اور علم کلام۔ جب انہوں نے یہ اسٹڈی کی تو دیکھا کہ بھائی جن لوگوں نے مذہب کی تشریح کی ہے کیسے انہوں نے چیزوں کو بگاڑ دیا ہے، اور جو ان کی اپنی ذاتی انڈرسٹینڈنگ تھی یا جدھر رجحان تھا یا جیسے وہ اپنے معاشرے سے متاثر تھے، انہوں نے مذہب کو اس کے مطابق توڑ مروڑ کے پیش کیا ہے، اور جو مذہب کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو مذہب حقیقت میں کہہ رہا ہے خارجی عوامل سے متاثر ہوئے بغیر اس کو انہوں نے نہیں پیش کیا۔ فلم تعجب تاویلات المتکلمین، متکلمین کی تاویلات، تاویل کا معنی بیان کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا فلاں مطلب ہے۔ متکلمین کی تاویلات ان کو اچھی نہیں لگی، واقوال اور ان کے اقوال ان کو اچھے نہیں لگے تفسیر میں اور عقیدے میں۔ بل رآہا صارت حجاباً، بلکہ انہوں نے سمجھا ان کو کہ وہ بن گئے ہیں رکاوٹ، دون فہم حقائق القرآن الکریم، قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنے کے سامنے۔ حالت بین المسلمین و بین عقیدت الاسلام، اور وہ مسلمانوں اور اسلام کے عقیدہ کے درمیان حائل ہو گئے، رکاوٹ بن گئے۔ کون سا عقیدہ؟ عقیدت توحید صحیحہ، توحید کا صحیح عقیدہ، بیضاء جو سفید ہے، صافیت نقیۃ صاف ستھرا ہے۔ وَكَذَلِكَ رَأَى صُوفِیَّۃَ قَاصِرِینَ عَنْ فَہْمِ عَقِیدَۃِ الْإِسْلَام، اور ایسے انہوں نے سمجھا صوفیہ کو کہ وہ قاصرین کوتاہ ہیں، کمی برتنے والے ہیں، عن فہم عقیدۃ الاسلام، عقیدہ اسلام کے فہم میں یا فہم سے وہ کوتاہ ہیں۔ عقیدہ اسلام انہوں نے نہیں سمجھا صوفیہ نے، وہ صوفیہ کچھ اور ہی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، اور اس اسلام کی تاریخ پڑھیں تو جو صوفیہ کہتے ہیں جس طرف وہ لے جاتے ہیں اسلام کی تاریخ، اسلامی معاشرہ جو ہے، جو پکچر آپ نے تاریخ میں پیش کی ہے وہ والی صورت اسلامی معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ وفی الفقہ، اور فقہ میں لم یجب تقلید الفقہاء، فقہا کی تقلید ان کو اچھی نہیں لگی۔ واتقالہم، اور ان کا تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا علی کتب المتاخرین، متاخرین کی کتابوں پہ۔ وابتعادہم عن مصادر شریعت الاصلیہ، اور ان کا دور ہونا شریعت کے اصلی مصادر سے، وان الاجتہاد، اور اجتہاد سے، الذی ہوا من اہم ممیزات، سمجھ آ رہے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے شریعت اسلام کے جو اصول ہیں، شریعت اسلام کے اہم خصوصیات، امتیازات میں سے ہے۔ فعقف، پس وہ مشغول ہو گئے، علی دراست القرآن الکریم، قرآن کریم پڑھنے پہ، و تدبر آیاتی، اور اس کی آیات میں تدبر پہ وہ مشغول ہو گئے۔ وعاد الی الہند سنۃ 1908 کو وہ ہند لوٹے۔ ولما مر فی اثناء عودۃ بالباخرہ بصقلیہ، اور جب وہ گزرے بعد بانی یا دخانی جہاز کے ذریعے، ٹھیک ہے، دخانی جہاز بذریعہ دخانی جہاز، ٹھیک ہے، صقلیہ سے کیا کہتے ہیں، بذریعہ دخانی جہاز لوٹنے کے دوران جب وہ گزرے کہاں سے؟ صقلیہ، جزیرے کے پاس سے۔ آپ پڑھیں یہ کون سا جزیرہ ہے، اس کے ساتھ اسلام کی ہسٹری کیسے وابستہ ہے، اور اسلام کیسے یورپ میں پہنچا، کدھر سے پہنچا، پڑھیں۔ اب انہوں نے کیونکہ ہسٹری پڑھی ہوئی تھی، لٹریچر پڑھا ہوا تھا، اب انہوں نے وہ دیکھا، فوراً وہ چیزیں ماضی کی یاد آ گئی، پکچر، اور حال کو دیکھا کہ حال بدل گیا، تو کالا قصیدتہ التی مطلعھا، اور انہیں اپنا وہ قصیدہ کہا جن کے شروع میں یہ شعر ہیں، ابکی ایھا الرجل دمن لا دمع فہذا مدفن الحضارۃ الحجازیہ۔ ایھا الرجل، اے آدمی، ابکی رو، دمن خون کے آنسو، لا دمع نہ کہ عام آنسو، فہذا مدفن الحضارۃ الحجازیہ، حجاز کی تہذیب کے دفن ہونے کی جگہ یہ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ حجاز کی تہذیب مدفن ہے، یہ حجاز کی تہذیب کا مدفن ہے، ٹھیک ہے، حجاز کی تہذیب کا یہ کیا کہتے ہیں،
قبرستان ہے، قبرستان ہے، حجاز کی تہذیب یہاں پہ دفن ہے۔ وَاتَّخَذَ الْمُحَامَاةَ مِهْنَةً لِكَسْبِ الْعَيْشِ، اور انہوں نے وکالت کو اپنایا، محنتاً پیشہ، لِكَسْبِ الْعَيْشِ، روزی روٹی کمانے کے لیے۔ یہ بات آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے یہ والی؟ اور علامہ اقبال وکالت بھی کرتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں جی۔ وَكَذَلِكَ شَارَكَ، اور ایسے وہ شریک ہوئے فی سیاست الوطنیہ، ملکی سیاست میں، وانتخب عضواً، اور منتخب کیا گیا رکن فی مجلس تشریع اقلیمی للپنجاب، پنجاب کی قانون ساز مجلس میں، ٹھیک ہے، قانون ساز مجلس میں، تشریع قانون سازی کرنا، اقلیمی صوبے، صوبائی قانون ساز، صوبائی قانون ساز مجلس میں، ٹھیک ہے۔ ولیکنہ لم یشغل نفسہ بالاحداث اليومیہ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو روزمرہ کے واقعات، حوادثات کے ساتھ مصروف نہیں کیا۔ تو بھائی جیسے ہمارے یہاں پہ لیڈر ہوتے ہیں کہ سارا دن اور کوئی کام نہیں کرنا، علم کے کام کوئی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ملنا ملانا ہے، گپیں مارنی ہے، گھومنا پھرنا ہے، کوئی مسئلہ بن گیا آپ نے وہی حل کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا، اپنے دماغ کو کیا کہتے ہیں، ترقی نہیں دینی، سمجھ بوجھ کو بڑھانا نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اپنے آپ کو مصروف کر دیا روزمرہ کے واقعات سے، بلکہ یقضی اکثر اوقات ہی فی تالیف شعر، بلکہ وہ اپنا اکثر اوقات گزارتے تھے شعر کی تالیف لکھنے میں، والمؤلفات القیمہ، اور قیمتی تالیفات جمع کرنے میں، الذی قلوا تنبذو، جن میں سے ہر ایک جو تمام کے تمام تنبذو بہتی ہیں، وتفیضو، اور جوش مارتی ہیں، بالحکم، حکمت کی باتوں کے ساتھ، والموعظۃ، اور نصیحت کے ساتھ، لیبنائی وطنی، اپنے وطن کے پیٹوں کے لیے، اپنے وطن کے باشندوں کے لیے، وللامت المسلمہ، اور امت مسلمہ کے لیے، وللشرق، اور مشرق کے لیے، والانسانیت کلہا، اور ساری انسانیت کے لیے۔ وقضا حیاتہ، اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری، یجاری الاحداث الاسلامیہ والعربیہ، اسلامی اور عربی واقعات کا مقابلہ کرتے ہوئے، وہ یرشد المسلمین، اور مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپ یوں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ گرامر کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس حال میں کہ وہ اسلامی اور عربی جو یعنی مسلمانوں اور جو عرب دنیا ہے ان میں جو واقعات پیش آتے تھے ان کا وہ مقابلہ کرتے تھے، وہ یرشد المسلمین، اور اس حال میں کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرتے تھے، تطوفیہ، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، قبیل ان تطلع الشمس، یا تھوڑا سا پہلے اسے کہ سورہ طلوع ہو، کس کا؟ 21 اپریل 1938 کی 21 اپریل کے سورہ کے طلوع ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے، تھوڑی دیر پہلے وہ دفن فی لاہور، اور لاہور میں ان کو دفن کیا گیا۔ کسی نے علامہ اقبال کی قبر دیکھی ہے؟ ماشاءاللہ، بڑے چنگی گال ہیں۔ نہیں، ہاں، لنڈے بازار کے بارے میں پوچھ لو، انہوں نے دیکھا ہوگا۔ لاہور کا کوئی بازار، انارکلی بازار، کوئی ٹھیک ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، آپ جائیں وہاں بھی وزٹ کر کے اور دعا بھی مانگ کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ ولما راس الاجتماع سنوی، اور جب انہوں نے صدارت کی سالانہ اجتماع کی، سالانہ میٹنگ کی، کس کی؟ لحزب الرابطۃ الاسلامیہ، مسلم لیگ کی سالانہ جو میٹنگ تھی، اجتماع تھا، اس کی جب انہوں نے صدارت کی، الذی عقد، جو منعقد ہوا سنہ تھا 1930، 1930 بھائی، الفن و 330، اچھا جی، فی مدینہ الہ آباد شہر میں، اراد فی خطاب ہی، انہوں نے اپنی تقریر میں پیش کی اول مرہ، پہلی دفعہ کیا؟ فکرۃ انشاء دولت پاکستان، مملکت پاکستان بنانے کی سوچ انہوں نے پہلی دفعہ پیش کی، کس کے لیے؟ لمسلم ہند کے مسلمانوں کے لیے۔ انہوں نے کہا ہند کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت ہونی چاہیے، اور اس کا جو اجمالی خاکہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے پیش کیا، لتتخلص الفئتان، تاکہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے نجات پا جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ویسے جہاں سے یہ بات کی جاتی ہے میرا اس مطلب وہاں سے مجھے اختلاف ہے،
اور جو عموماً یہ لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جس عبارت سے اور جہاں سے اقتباس لیا جاتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں ذرا تھوڑا سا گہرائی سے آپ اس کو دیکھ لیں. المسلمون والہندوس, دونوں گروہوں سے مراد مسلمان اور ہندو ہیں, یہ تاکہ نجات پا جائیں کس سے؟ من التوتر دائمی کشیدگی سے, دائمی تناؤ سے, ہر وقت جناب لڑائی جھگڑے ہوندے پہنے. یہ ادھر لکھا ہوا ہے, ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی لوگ آپس میں بڑے لڑتے تھے, جھگڑتے تھے. ہاں, ہر روز ہندو مسلمان ایک دوسرے بکی پہ آئے ہیں, ایک دوسرے کو کٹاپا لاندے پہنے, لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, ہندو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا یار انہوں نے الگ کر دو. جو لوگ کہتے تھے نا پاکستان نہیں بننا چاہیے, وہ کہتے ہیں یہ ایسے لکھا ہوا ہے, خام خواہ نے مبالغہ کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر وقت لوگ, چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں. اب مسلمان سیپریٹ ہیں, یہاں پہ نہیں لڑتے ہیں, لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں. تو یہ اگر ایک معاشرے میں جو ہے نا دو لوگ لڑتے ہیں, ان میں سے فرض کیا ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے, تو دو لوگ لڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان ہندو آپس میں لڑ رہے تھے, ایک بھابی اور ایک سنی ہے, دو لوگ لڑ پڑتے ہیں گلی میں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ملک میں بھابی سنی آپس میں لڑ رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ روٹی کھانے کی وجہ سے دماغ کے اوپر نیند تاری ہے آپ کو. اچھا جی, والاضطرابات الطائفیہ, اور گروہی بے چینی, کیا کہتے ہیں اضطرابات کہہ لیں, بے چینی کہہ لیں, اضطرابات بینہما, ان کے درمیان آپس کی گروہی جو بے چینیاں ہیں ان سے وہ دونوں نجات پا رہے ہیں. وتعیشا, اور تاکہ وہ زندگی گزاریں, فی جوٍ, ایسی فضا میں, فی جوٍ من التعایش السلمی بحسن الجوار, پرامن زندگی گزارنے اور اچھے پڑوس کی فضا میں. ہاں, ہندوؤں کو الگ کر دو, مسلمانوں کو الگ کر دو, تاکہ دونوں آرام سکون سے رہیں. کتنا عرصہ ہو گیا الگ کیا ہوا بھائی, آرام سکون سے رہ رہے ہیں نا ابھی سارے. ہاں جی, پاکستان والے بھی آرام سکون سے ہیں اور انڈیا والے بھی آرام سکون سے ہیں. بس صرف مزائل مزولی تھوڑے بہت ایک دوسرے ٹھوک لیں دینے, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی پس پردہ تھوڑا سا ہوتا رہتا ہے. ویسے جو ہے نا وہ پرسکون اچھے پڑوسی کی شکل میں دونوں رہتے ہیں. اور کثیر من الناس هذه الفکرۃ آن ادا کا, اور بہت سے لوگوں نے یہ سوچ کو سمجھا, آن ادا کا اس وقت, حلم شاعر, ایک شاعر کا خواب, تخیلہ, جس کا اس نے خیال کیا, جو اس نے سوچا, وتغنى به, اور جو اس نے گایا, وضاحک لوگن سے, انہوں نے کہا واہ بھی واہ, اب بندہ یہ ان کوئی نویں گل کڈی ہے بھائی, انہوں نے الگ کر دو, انہوں نے الگ کر دو, لڑن گے نے. وضاحک ان سے وسخر منہ, اور اس کا مذاق اڑایا. لیکنہ کان مومنا قوی الایمان, علامہ اقبال کا مذاق اڑایا, لیکن وہ ایمان لانے والے تھے, پختہ ایمان اللہ پہ. فاقہ کا امنیت, اللہ تعالیٰ نے ان کی آرزو کو پورا کیا. وقامت دولت پاکستان العظیمہ, اور پاکستان کی عظیم جو سلطنت ہے وہ قائم ہو گئی. فی 27 رمضان سانہ تھا 1304, الموافق 14 اگست سانہ تھا 1947, 27 رمضان 1304 بمطابق 14 اگست 1947 کو. ٹھیک ہے جی, تو یہ سبق ہے. اب اس میں نیچے تمرین ہے, تمرین 51, آئینہ و مطاب ولید محمد اقبال. میں نے یہ شاید پہلے حل بھی کرائی ہوئی ہے, اس کے اوپر میں نے یوٹیوب لیکچر دیا ہوا ہے شارٹ, تو آپ نے اپنے پاس سے لکھنا ہے اور میں بھی لکھوا دوں گا. ٹھیک ہے, آپ نے بھی لکھنا ہے, میں بھی لکھوا دوں گا. آئینہ و مطاب ولید محمد اقبال, کہاں اور کب محمد اقبال پیدا ہوئے. اذکر نشأتہ العلمیہ, ان کی علمی جو نشأت ہے, پرورش ہے, اس کا ذکر کریں. ماذا استفاد اقبال من اقامت فی اوروبا, کیا استفادہ کیا, حاصل کیا علامہ اقبال نے یورپ میں اپنی اقامت کے دوران, انہوں نے کیا استفادہ کیا, وہاں سے کیا کیا پڑھا. لماذا اشتاق الی دراست شریعت الاسلام مصادر الاصلیہ, کیوں انہیں شوق ہوا شریعت اسلام کی اسٹڈی کا اس کے اصلی مصادر سے. وماذا کانت النتیجہ, اور پھر آگے سے نتیجہ کیا نکلا. ولماذا, کیوں, وائنا, اور کب. قدم فکرۃ انشاء دولت منفصلۃ لمسلم الہند, انہوں نے پیش کی ایک مملکت بنانے کی سوچ, منفصلۃ, جو الگ ہو, کس کے لیے, مسلم الہند, ہند کے مسلمانوں کے لیے. لیکن جی یہ سبق ہے, اس کو ریوائز کریں, اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی.